الحمد يا الله سبحان اللہ لك الحمد يا الله لك الحمد يا الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم العزة لله ولرسوله وللمؤمنين صدق الله العظيم محمد کے ساتھ حدیہ درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ انتہائی واجب الاحترام جناب آل رسول اولاد بطول مفتی علی المرتضیٰ جناب سادات کرام اور اس محفل درود پاک میں آنے والے خوش نصیبوں کو میں ارادہ تو کچھ اور تھا کہ اس موضوع پہ اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے روشنی حاصل کریں گے، مگر یہاں سے جو خیرات ملی ہے سبحان اللہ اب وہی خیرات میں اپنے بھائیوں میں تقسیم کروں سبحان اللہ اور اللہ یہ خیرات اس خیرات سے ہماری یہاں بھی جھولیاں بھری رکھے آمین اور آخرت میں بھی یہ خیرات نصیب رہے۔ درود پاک کی محفل میں آپ حاضر ہیں۔ بے شک بے شک اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، نبی نے بیان فرمایا، سبحان اللہ بے شک ہم قوم لا یشقا جلیسہم۔ سبحان اللہ درود کی محفل سجانے والے، درود کی محفل میں آنے والے، سبحان اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی محفل میں جو آ جائے وہ بدبخت نہیں رہے۔ واہ 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 یہ وہ ہیں کہ بدبخت آ جائے تو ان کے بختوں کا صدقہ اس کے بخت بھی سنور جاتے ہیں۔ واہ واہ کیا بات ہے سبحان اللہ آپ بختوں کو سنوارنے والے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ تو جو بدبختوں کو بدبخت نہیں رہنے دیتا واہ 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 اس کے اپنے بختوں کا کیا عالم ہوگا۔ واہ واہ اور ہم جیسے نکمے نبی علیہ السلام کی ذات پہ درود بھیجے، درود پڑھیں تو ہم بخت سنوارنے والے ہیں۔ واہ 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 ہم بخت سنوارنے والے ہیں بے شک اور یہ سادات کرام اللہ ان کی برکات سے ہمیشہ ہمیں نوازے، آمین آمین ان کا سایہ ہمیشہ نصیب رہے آمین اور
جن کی برکات کا تو یہ عالم ہے، بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے کہ سادات پہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، سبحان اللہ، اللہ درود بھیجتا ہے نبی کو۔ بے شک بے شک، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ تمہارا کام میرے نبی پہ درود بھیجنا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بے شک، ایمان والو، جو کام اللہ کرتا ہے وہ تم بھی کرو۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، ایمان والو، جو کام اللہ کرتا ہے وہ تم بھی کرو۔ بے شک، چنگے سنگ ترے، واہ 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 واہ، ہائے ہائے ہائے، چنگے سنگ ترے، واہ واہ واہ، جو اللہ کرتا ہے وہ ایمان والو تم بھی کرو۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، تو جو کام مل کے کیا جاتا ہے، کسی ایک کا بھی قبول ہوگا تو سب کا قبول ہو جائے گا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، تو جب اللہ فرمائے کہ جو اللہ کر رہا ہے وہ تم کرو، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، تو اللہ کے کرنے میں تو وہاں پر تو قبولیت کا سوچنا ہی کیا ہے؟ واہ 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 واہ، جو وہ کر رہا ہے اس سے زیادہ قبول کیا ہو سکتا ہے؟ بے شک بے شک بے شک، تو پھر اللہ نے فرمایا یہ ہمارا کمال نہیں ہے، اللہ، نبی کے دل میں ہماری چاہت ہے، بے شک بے شک، نبی کے دل میں ہماری چاہت ہے، سبحان اللہ، اس چاہت کی وجہ سے اللہ ہمیں چاہتا ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اللہ، دنیا کی کوئی بھی چیز خریدنا چاہو، تمہارے پاس دولت ہونی چاہیے، خرید لو گے۔ بے شک، بندے خریدے جا سکتے ہیں، بندے خریدے جاتے ہیں، خریدے جا سکتے ہیں، جو چاہو وہ خرید لو، تمہارے پاس پیسے ہونے چاہیے۔ بے شک، اللہ فرماتا ہے پیار نہیں خریدا جا سکتا، واہ 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 واہ، ہائے ہائے، پیار واہ واہ، نہیں خریدا جا سکتا، ہائے ہائے، لیکن اللہ الف بینہم، سبحان اللہ، اللہ وہ ذات ہے جو پیار پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، تو اب میں کہتا ہوں، آپ بھی کہتے ہیں کہ ہم سب سے پیار کرتے ہیں، سبحان اللہ، تو پیار ہم نہیں کرتے، اللہ نے دلوں میں پیدا کیا ہے تب کرتے۔ واہ 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 واہ، کیا بات، بے شک، میں کہوں کہ مجھے اپنے نبی سے بڑا پیار ہے، سبحان اللہ، تم کہو کہ ہمیں نبی سے پیار ہے، تبھی تو درود کی محفل میں آتے ہیں۔ واہ 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 واہ، بے شک، تمہیں پیار بعد میں ہوا، پہلے اللہ نے اپنے نبی کا پیار تمہارے دلوں میں پیدا کیا، واہ 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 واہ، اور دلوں میں کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ اس لیے کہ نبی نے چاہا، بے شک، نبی نے چاہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی مسلمان تو نہیں تھا، مگر نبی علیہ السلام کی محفل میں آ کے بیٹھا رہتا، اللہ اکبر، ہائے، نبی کو دیکھتا رہتا، واہ 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 واہ، نبی کو دیکھتا رہتا، آگتے سارے کختے کانے، عشق سارے دل میرا ہو۔ واہ واہ واہ، محبت اتنی بڑھی
کہ آہ سرد و رنگ زرد و چشم تر، واہ 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 کم خورو کم گفتن و گفتن حرام، واہ 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 کھانا پینا بھی چھوٹ گیا، ہائے ہائے سونا بھی چھوٹ گیا، تھا یہودی ہائے ہائے نوجوان، عشق و محبت نے نڈھال کر دیا، بیمار پڑ گیا، اللہ ماں باپ علاج کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے مجھے محمد کے پاس لے جاؤ، صلی اللہ علیہ وسلم، میرا علاج ان طبیبوں کے پاس نہیں، میرا طبیب وہ ہے، اس کی دید میں میرا علاج ہے۔ وہ تو ماں باپ نے کیوں لانا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے ایک غلام نے عرض کی، یا رسول اللہ فلاں یہودی کا بیٹا جو ہے وہ آپ کا نام ہی لیتا ہے، اتنی محبت ہے اس کو آپ کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو نہیں، پہلے میں نے محبت کی، اس نے مجھے نہیں چاہا، پہلے میں نے اسے چاہا ہے، جب میں نے اسے چاہا ہے پھر اللہ نے اس کے دل میں میری محبت ڈالی۔ یہ جو آپ درود کی محفل میں آتے ہیں تو نبی نے آپ کو چاہا، سبحان اللہ، نبی علیہ السلام نے آپ کو پسند کیا، پھر اللہ نے آپ کے دل میں نبی کی محبت ڈالی۔ تو پھر تو پھر ان کے بارے میں سوچیں کہ جن کو نبی چاہا، جن کو اللہ نے پسند کیا، بے شک ان میں سے کسی کے بارے میں بھی اگر میرے دل میں میل ہو، اللہ اپنے کرم سے محفوظ رکھے، آپ کے دل میں میل ہو نبی کا پسندیدہ اور آپ اس کے بارے میں دل میں میل رکھتے ہیں، اللہ کا پسندیدہ اور آپ اس کے بارے میں دل میں میل رکھتے ہیں، تو بتاؤ نبی سے لینا کیا ہے، اللہ سے لینا کیا ہے؟ ایسا شخص نبی سے کیا پائے گا، اللہ سے کیا پائے گا؟ ساری زندگی نبی علیہ السلام نے انہی غلاموں کے لیے رو رو کے دعائیں مانگی ہیں، بے شک بے شک، اور نبی ساری زندگی جن کے لیے روتے رہے، اگر ان کے ساتھ ہماری عداوت، ہماری دشمنی، ہماری مخالفت، ہم انہیں دھوکہ دیں، ہم ان کے ساتھ فریب کریں، تو نبی کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ عزیز علیہ ما عنتم، میرے نبی کو تمہاری تکلیف گوارا نہیں ہے، میرے نبی کو تمہاری تکلیف گوارا نہیں ہے، تو جب میرے نبی کو تمہاری تکلیف گوارا نہیں ہے تو میں تمہیں حکم دیتا ہوں، ان اللہ، جو اللہ کرتا ہے تم وہ کرو، جو اللہ کرتا ہے تم وہ کرو، وَمَلَائِكَتَهُ، سبحان اللہ، اور اللہ کے فرشتے جو کرتے ہیں تم وہ کرو، اے ایمان والو تم وہ کرو۔ اب میں شاہ صاحب کا ذکر کرتا ہوں پیٹھ پیچھے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں، تو میرے ذکر کی حیثیت کیا ہوگی؟ واہ واہ واہ، بے شک، رب یارنی انظر الیک، اے پردے میں مجھ سے کلام کرنے والے،
سامنے تو ہائے ہائے میں تجھے دیکھوں تو صحیح. نبی علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں. نبی کو اگر پتہ ہی نہ ہو ہائے 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 تو درود پڑھنے کا مقصد، واہ 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 درود پڑھنے کا فائدہ. ہائے ہائے نبی علیہ السلام، بخاری کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. سبحان اللہ. میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ پاتے، واہ 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 ہائے ہائے میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. ہم سامنے دیکھتے ہیں، پیچھے نہیں دیکھتے. بے شک سامنے جب دیکھ رہے ہیں تو ہم پیچھے نہیں دیکھ نہیں دیکھ سکتے. یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. نبی علیہ السلام مصلی پہ جب جماعت کے لیے تشریف فرما ہوتے تو نبی علیہ السلام فرماتا الا ترون، تمہارا یہ خیال ہے کہ اب میرا منہ قبلے کی طرف ہے؟ فوالذی نفسی بیدہ قسم ہے وسلم. اللہ اکبر. واہ 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 جس طرح میں سامنے دیکھ رہا ہوتا ہوں، پیچھے بھی اسی طرح دیکھ. واہ 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 سبحان اللہ. بلکہ انی ارا رکوعکم وخشوعکم، میں تمہارے رکوع بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، تمہارے دل کی کیفیت بھی دیکھ رہا ہوں. ہائے ہائے ہائے. واہ 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 دل کی کیفیتوں کو میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں، مگر دل کی کیفیت کو نہیں دیکھ رہا. بے شک آپ مجھے دیکھ رہے ہیں مگر دل کی کیفیت کو نہیں دیکھ رہے. نبی وہ ہے جو دل کی کیفیتوں کو بھی دیکھتے ہیں. واہ 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 نبی علیہ السلام صرف تمہارے درود کو نہیں سنتے، درود سننے کے ساتھ ساتھ دل کی چاہت کو بھی دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. بے شک. واہ 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 دل کی چاہت کو بھی دیکھتے ہیں. بے شک. تو جب درود نبی سنتے ہیں واہ تو پوری توجہ اور ادب کے ساتھ پڑھو کہ نبی تمہارے دل کی کیفیت کو بھی دیکھتے ہیں. واہ واہ نہ ادھر کوئی کمی رہ جائے نہ ادھر کوئی کمی رہ جائے. واہ 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 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام المومنین حضرت میمونہ سبحان اللہ. گھر تشریف فرما تھے. تہجد کے لیے، وضو کے لیے نبی علیہ السلام تھے اور وضو فرما کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لبیک 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 سبحان اللہ. نصرتا نصرتا نصرتا. سبحان وضو کر کے واپس تشریف لائے. حضرت میمونہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ کسی سے باتیں کر رہے تھے؟ ہائے لبیک لبیک فرما رہے تھے. نصرتا نصرتا، تمہاری مدد کر دی گئی، تمہاری مدد کر دی گئی. اللہ اکبر. جہاں ہے تو کوئی نہیں، کس کے ساتھ باتیں کر رہے تھے؟ واہ 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 نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مکے نے بنو خزاعہ، ان کا سردار مجھے مدد کے لیے پکار رہا تھا اور میں اس کی آواز پہ لبیک کہہ رہا تھا. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. میں اس کو تسلی دے رہا تھا، نصرت تمہاری مدد کر دی گئی، تمہاری مدد کر دی گئی. واہ واہ واہ. اور یہ اسی مدد کا نتیجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے مکے کو فتح فرمایا. مکے کو فتح فرمایا. یہ بھی یاد رہے کہ 8 ہجری میں 20 رمضان المبارک کو مکہ فتح ہوا.
مزید تفصیلات میں نہیں جاتے. تو نبی علیہ السلام یہ مدینے سے مکہ خوش نصیب جانتے ہوں گے تقریباً 400 کلومیٹر ہے. بے شک بے شک. تو 400 کلومیٹر کے فاصلے پر نبی نے اس کی پکار کو سنا اور صرف پکار کو نہیں سنا، وہاں پہنچے بغیر مدد بھی فرما دی. وہاں پہنچے بغیر مدد بھی فرما دی. فرما دی. یہ تو ہم کہتے ہیں نا کہ پہنچے بغیر، اس لیے کہ حضرت محمومہ کے گھر سے غائب جو نہیں ہوئے. واہ 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 واہ. بے شک بے شک بے شک. غائب جو نہیں ہوئے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ادھر بھی تشریف فرما ہو، ادھر بھی تشریف فرما. یہ تو اللہ والے بھی ایسا کر لیتے ہیں، اللہ والے بھی ایسا کر لیتے ہیں کہ ہوتے یہاں ہیں اور نماز مدینہ طیبہ میں نبی کے پیچھے پڑھتے ہیں. تو جب یہ حال ہے خدمت گاروں کا، سردار کا کیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں عرض کر رہا تھا کہ 400 کلومیٹر پہ اس کی پکار کو سنا، اس کی مدد فرمائی. 400 کلومیٹر تو کچھ بھی نہیں. اللہ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عرش پہ فرشتوں کو دیکھ رہے ہو، عرش پہ فرشتوں کو دیکھ رہے ہو جو سبحون بحمد ربہم، جو اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور بخشش مانگ رہے ہیں ایمان والوں کے لیے. اب اللہ فرماتا ہے کہ عرش پہ فرشتوں کو دیکھ رہے ہو. عرش کہیں قریب ہے، یہاں سے 7ویں آسمان تک 18 کروڑ میل کا فاصلہ ہے. کم از کم 18 کروڑ میل کا فاصلہ ہے 7ویں آسمان تک. اس سے آگے سدرۃ المنتہی، اس سے آگے 70,000 حجابات عظمت، یعنی 70,000 آسمان اور ہیں جنہیں حجابات عظمت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ کا عرش ہے. تو یہ 7 آسمانوں تک 18 کروڑ میل کا مسافت ہے. تو 70,000 آسمانوں کی مسافت کتنی ہوگی؟ بے شک بے شک. اس سے آگے عرش ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ آپ عرش پہ فرشتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے ایمان والوں کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں. تو جو نبی عرش تک دیکھ سکتا ہے، یہاں سے مدینہ شریف زیادہ سے زیادہ 1300-1400 میل بنتا ہوگا، کیونکہ یہاں سے 750 میل کراچی ہے. یہ اب موٹر وے سے شاید فاصلہ کم ہو گیا ہو. 750 میل یہاں سے کراچی ہے. کراچی سے سمندر ہی پار کرنا ہے. واہ 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 واہ. وہ کتنے 100 میل ہو. اس کے آگے مطلب جدہ کنارے پہ ہے، اور جدے سے مدینہ شریف 400-450 کلومیٹر ہے. تو یہ 750 یہ بنا، اور پھر 400 وہ 450، یعنی یہ 1100 ہو گیا. سمندر والا لگا کے 1300 میل ہو جائے گا، 1400 میل ہو جائے گا. تو جو نبی کروڑوں میل پہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، ان کی تسبیحات کو سن سکتا ہے، 1300 میل پہ غلاموں کو درود نہیں سن سکتا. واہ واہ واہ.
کیا بات ہے. جو کروڑوں میل کی مسافت پر آسمان عرش پہ فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے، وہ 1300 میل کی مسافت پر اپنے غلاموں کی دل کی کیفیت کو نہیں دیکھ سکتا. یہاں پر ایک اور بات بھی ذہن نشین رہے گی. نبی یہ نماز میں پڑھتے ہیں نا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلاموں نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، سلام کا تو ہمیں پتہ چل گیا ہے، درود کے بارے میں وضاحت فرما دیں کہ آپ پہ درود کیسے دیکھتے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جو نماز میں عبدہ و رسولہ کے بعد درود پڑھتے ہیں، نبی نے وہ درود پڑھ کے بتایا. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یعنی نبی علیہ السلام پہ درود، نبی علیہ السلام کی آل پہ درود. سبحان اللہ. ان اللہ درود بھیجتا ہے نبی پہ. بے شک. تو نبی پہ درود جو بھیجا جاتا ہے، اللہ بھیجتا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ نبی کے درجے بلند فرماتا ہے، بے شک بے شک. نبی کو برکتیں عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ. نبی کی شان کو ظاہر کرتا ہے، سبحان اللہ. اور آل نبی کی شان کو ظاہر فرماتا ہے، بے شک بے شک. آل نبی کے درجات بلند فرماتا ہے. بے شک بے شک. یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت کے دن اللہ نبی کو فرمائے گا کہ اے نبی، اپنے تعلق والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے ساتھ پیار کرنے والوں کو اپنے پاس بلا لو. واہ واہ. ارے پیار تو دل کی کیفیت ہے، پیار کا تو کسی کو بھی نہیں پتا ہوتا، دل کی کیفیت ہے. اللہ فرمائے گا کہ تیرے ساتھ پیار کرنے والے ہیں نا، ان کو بلا لو. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ دینے والا جو وہ ہے، بے شک. دینے والا جو وہ ہے، وہ جانتا ہے کہ نبی جانتے ہیں کہ کس کے دل میں کتنا پیار ہے. بے شک بے شک. اب نبی علیہ السلام کیا کریں گے؟ جاننے کے باوجود اپنی آل کو بلا لیں گے، سبحان اللہ. اپنی اولاد کو بلائیں گے، شاہ صاحب کو بلا لیں گے، شاہ صاحب کو بلا لیں گے کہ تمہارا ادب کرنے والے جو ہے، تمہارے ساتھ پیار کرنے والے جو ہے، میدان معاشر میں سے نکال کے لے آؤ. واہ 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 واہ. یوم ندعو کل اناس بامامہم. اللہ. نبی کی آل اپنے چاہنے والوں کو، پیار کرنے والوں کو. یہ نماز کی بات نہیں کر رہا، کلمے کی بات نہیں کر رہا، روزے اور تلاوت کی بات نہیں کر رہا. پیار کرنے والوں کو یہ بلا لیں. اور یہ بات یاد رہے کہ پیار کرنے والوں کے کلمے کی ہی قیمت ہے اللہ کی بارگاہ. پیار کرنے والوں کی نمازوں کی ہی اللہ کی بارگاہ میں قدر ہے، تلاوت کی قدر ہے، روزے کی، زکوٰۃ کی، خیرات کی قدر ہے. اگر اللہ ایسا نہ کرے کسی کے ساتھ بھی، اگر دل میں نبی کے لیے ادب نہیں، نبی کے لیے پیار نہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. ان المنافقین لکاذبون. یہ منافق جو آپ کو رسول کہتے ہیں یہ جھوٹے ہیں. یعنی نبی کو رسول کہنا جھوٹ تو نہیں ہے نا، مگر اللہ فرما رہا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں جو آپ کو رسول کہتے ہیں. جھوٹ کیا ہے؟ زبانی کلامی باتیں ہیں نا، دل میں پیار نہیں، دل میں ادب نہیں ہے. تو اگر دل میں رسول کے لیے ادب نہیں
تو کلمہ جھوٹ ہے۔ دل میں اگر نبی علیہ السلام کے لیے ادب اور پیار نہیں تو نمازیں جھوٹ ہیں۔ بے شک اگر کلمے سے بخشش ہوتی تو منافقوں کی ہو نہ جاتی۔ بے شک بے شک اگر نماز سے بخشش ہوتی تو منافقین کی ہو نہ جاتی۔ بے شک بلکہ آپ نے اچھی طرح سنا ہوگا عبداللہ ابن ابی کا جنازہ نبی نے پڑھایا نہیں پڑھایا؟ یعنی جنازہ بخشش کی دعا ہی ہے نا، بے شک بخشش کی دعا ہی ہے نا جنازہ۔ ہائے ہائے تو نبی جنازہ پڑھائیں، ابو بکر بھی پیچھے، عمر بھی پیچھے، عثمان بھی پیچھے، علی بھی پیچھے، ہائے 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 واہ 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 اور نبی علیہ السلام نے کفن کے طور پہ اپنا کرتا اسے پہنایا کہ نہیں پہنایا؟ پہنایا اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ مگر اللہ نے کیا فرمایا کہ نبی جی ایک بار جنازہ پڑھایا ہے، 70 بار جنازہ پڑھاؤ پھر بھی نہیں بخشوں گا۔ ہائے 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 تو جس کا دل نبی کی ادب سے خالی ہے، ہائے 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 نبی علیہ السلام کے پیار سے جس کا دل خالی ہے، اس کا نبی جنازہ پڑھائیں تو تب بھی اللہ فرماتا ہے کہ نہیں قبول۔ ہائے ہائے نبی اپنا کرتا کفن کے طور پہ پہنائے تو تب بھی قبول نہیں نہیں قبول۔ واہ 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 تو اللہ کریم کی بات کہا سادات کا واسطہ دے کے التجا کرتے ہیں کہ اللہ آل رسول کی محبت میں زندہ رکھے، آل رسول کی محبت پہ ہی موت آئے۔ آمین۔